وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان بہت تنگ حالات میں زندگی گزار رہا تھا۔ نہ گھر میں بجلی تھی، نہ گیس اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 کی زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرائن میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھریں اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا۔ نہ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، نہ روزگار اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ اسٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا تھا۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپس دیتی ہے۔ یہ اسٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین قوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹیمپس میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری اسٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سین جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ 2004 میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین قوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے ایس ایم ایس بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے اس آئیڈیا کو اپنے دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ نہ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین قوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ ہر کمپنی کو انکار ہی کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور قہقہ لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اس ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے اور ملک پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا ہے، جبکہ جین قوم نے صرف ایک ایپلیکیشن یعنی واٹس ایپ کو $19 ارب میں فروخت کیا۔ نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ پارٹ جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ریسیو ہو اور آپ لوگ
نیکسٹ پارٹ دیکھ کر بھی موٹیویشن حاصل کریں، کیونکہ یہ ایک ایسے انسان کی سٹوری ہے جو کہ خیرات پہ پلا، خیرات کے سہارے اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور آگے چل کر وہ اپنی محنت کی وجہ سے کروڑوں روپے کا مالک بن گیا۔